الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے جمعہ میں نماز کے کچھ ضروری مسائل کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، ہم کم از کم اپنی نماز کو صحیح کر لیں اور اس طریقے پر اپنی نماز کو ادا کریں جس نماز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ جو نماز اللہ کے یہاں مقبول بنتی ہے، اس لیے کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنے اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مکمل سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہر آیت پر ایک جواب دیتے ہیں۔ ہماری زبان سے یہ نکلا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک ایک آیتوں کو پڑھتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہدایت والا راستہ دکھلائیے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لی ولعبدی ما سأل، یہ میرے لیے ہے، اب میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جو میرے بندے نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے، یعنی ہدایت مانگی، صحیح راستے پر چلنے کی دعا مانگی ہے، میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا۔ تو نماز ایسی اہم عظیم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا السجدۃ بین اصبع الرحمن، ہمارا سجدہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالی سے انتہائی درجے کی قربت اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے سجدے کی حالت میں، اس لیے کہ سجدہ یہ وہ عمل ہے کہ بندہ اپنی حد درجہ عاجزی اور تذلل اختیار کرتا ہے، کہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے اور سجدے میں جا کر پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات میرا پروردگار سب تمام کمزوریوں سے، کمیوں سے پاک ہے اور سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ایک طرف ہماری عاجزی کی انتہا کہ ہم نے اپنا سر زمین پہ ڈال دیا اللہ کے حکم پر، اور اپنی زبان سے اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے، اس لیے ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہماری نماز کامل اور مکمل درجے کی ہو، نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو، دھیان لگا کر اس بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، میرا پروردگار اسے دیکھ بھی رہا ہے، اب میری زبان سے جو الفاظ، جو کلمے نکل رہے ہیں، اللہ اسے سن بھی رہے ہیں۔ پوری توجہ اور دھیان ہونا چاہیے نماز کی طرف، لیکن ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا جسم نماز کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن دل کہیں، دماغ کہیں، سوچ کوئی اور، بس اسی طرح سے ایک اٹھنا بیٹھنا جھکنا ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور یہی وہ نماز ہے جو قبر میں ہم کو اللہ کے عذاب سے حفاظت کرے گی، یہی وہ نماز ہے جو محشر کے میدان میں ہمارے لیے روشنی اور نور بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، لیکن یہ نور قبر کے
تاریک اور اندھیرے گڈھے میں ہمیں کام آئے گا۔ یہ نور پل صراط پر ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جب بندہ پل صراط سے گزرے گا جو انتہائی خطرناک اب مشکل سفر ہوگا، اندھیرا اور تاریکی ہوگی، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس وقت اندھیرے میں ہماری یہ نماز ہمارے لیے روشنی بن کر ہمارے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی آگے سے بھی یہ نماز ہمیں روشنی بن کے ہمارے سامنے رہے گی۔ اور ایمان والے بندے اس وقت جب وہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے وہ اللہ سے یہی دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار اس نور کو، اس روشنی کو ہمارے لیے کامل اور مکمل فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرمائیے، انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو نماز ہماری بہت دھیان کے ساتھ ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم سے نماز کے اندر کوئی بھول ہو جائے، کمی ہو جائے، تو ہماری شریعت نے ہماری نماز کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ نماز کے اندر بھول ہو جائے، اب بڑی بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اپنی نماز کو صحیح اور درست کر سکتے ہیں۔ سجدہ سہو کے کچھ ضروری مسائل کہ ہم سے نماز میں کہاں کہاں چوک ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسافر والی نماز کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ سفر کی حالت میں جو 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بچتی ہے، یعنی قصر ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں 4 نہیں پڑھنا ہے، 2 ہی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم موقع بھی ہے، ہم 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، اس لیے کہ 4 رکعت پڑھیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں سفر کے اندر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہی پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم 4 پڑھ دیں 2 نہ پڑھیں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سفر میں رہا کرو تو تم قصر کیا کرو، تم 4 کی نماز کو 2 رکعت پڑھا کرو، 4 کی 4 نہیں پڑھنی ہے بلکہ 2 ہی پڑھنی ہے۔
ہاں فجر اور مغرب یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی قصر نہیں ہے۔ فجر کو 2 رکعت، مغرب کو 3 رکعت، سفر میں بھی پڑھنی ہے، اپنے گھر پہ بھی پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی تخفیف اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن 4 رکعت والی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ہمیں 4 رکعت والی نماز 2 ہی پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور اس کی طرف سے ایک سہولت اور آسانی ہے۔ سفر کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنے کی ذمہ داری ختم، یہ سہولت ہے۔ اس لیے کہ سفر میں آدمی کب کہاں ہو کیسے ہو، تو اللہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت کو آسان کر دیا۔ فرمایا کہ اکیلے پڑھ لیا کرو۔ اگر تم اکیلے بھی نماز پڑھو گے سفر میں، جماعت نہ مل سکے تو اس پر بھی انشاءاللہ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اپنے وطن میں رہ کر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ تنہا نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے با جماعت نماز پڑھنے میں۔ اکیلے اپنی نماز پڑھو گے 1 نماز کا ثواب پاؤ گے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے 25 اور 27 نماز کا ثواب پاؤ گے۔ یہ مسئلہ ہمارے اپنے شہر اور اپنے وطن کے لیے، لیکن سفر کی حالت میں اگر ہم نے جماعت سے نہیں بلکہ اپنی نماز پڑھ لی، ذرا سے ادھر ہو، ایک آدمی کو یہاں بلا لو، آ جاؤ، ایک آدمی یہاں آ جاؤ، بھائی دقت ہو رہی ہے، آ جاؤ، تم لوگ بھی قریب آ جاؤ۔ تو سفر کی حالت میں اگر تنہا بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جماعت کا نماز کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس کے اندر آسانی کی۔ سفر کی حالت میں اگر ہم نے سنت نہیں پڑھی، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ جیسے ظہر کی 6 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، مغرب کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے پر گناہ ہے۔ جمعہ کے اندر 8 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت جمعہ کی نماز کے پہلے اور 4 رکعت نماز جمعہ کی نماز کے بعد۔ یہ 8 رکعت نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، پڑھنے ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی نے سفر کی حالت میں سنت مؤکدہ کی ذمہ داری بھی اللہ نے آسان کر دی۔ فرمایا کہ صرف فرض پڑھ لو اور 4 کی جگہ 2 پڑھو۔ ہاں، وتر کی نماز واجب ہے، اس کو سفر میں پڑھنا بھی واجب ہے۔ سفر میں بھی وتر چھوڑی نہیں جائے گی، اور اگر وتر کی نماز سفر کی حالت میں چھوٹ گئی ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنی چاہیے، اس کی قضا ہوگی۔ سنت تو معاف ہو گئی، سنت نہیں پڑھنی ہے، لیکن فرض اور وتر کی نماز، اور وہ بھی 3 رکعت، اس میں بھی کوئی آسانی نہیں۔ سفر میں بھی 3 ہے، اپنے وطن میں بھی 3 ہے، 3 رکعت نماز، تو اللہ نے کتنی آسانی دے دی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ہم مسافر کب بنیں گے؟
یعنی کب سے ہم اپنی نماز کو قصر کریں، کب مسافر بنیں گے؟ تو سیدھا صاف مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ارادہ 48 میل سے زیادہ سفر کرنے کا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے۔ 48 میل، اب چونکہ میل کا رواج ختم ہو گیا، اب کلومیٹر چلتے ہیں، تو 48 میل تقریباً 70-71 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اگر اتنی دوری کا سفر ہے یا اس سے آگے کا سفر ہے تو اب ہم شریعت کی نظر میں مسافر بن گئے۔ اب جب ہم مسافر بن گئے تو ہم اپنی نماز کو قصر کب سے شروع کریں؟ کیا جب ہم 80 کلومیٹر 70 کلومیٹر دور چلے جائیں تب سے ہم قصر کریں گے، یا کیا شکل بنے گی؟ وہ مسئلہ بھی سمجھیے۔ اگر ہمارا ارادہ مثال کے طور پر الہ آباد جانے کا ہے، اعظم گڑھ جانے کا ہے جو 110 اور 110 کلومیٹر ہے، تو جب ہم اپنے شہر سے، شہر کی آبادی سے آگے بڑھ گئے اور جہاں سے آبادی ختم ہو گئی، اب میدان ہے، کھیت ہے، اور وہیں نماز کا وقت ہو گیا، مثال کے طور پر عصر کا، ابھی ہم نے 20 کلومیٹر کا سفر طے کیا، 25-30 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، اور ہم اپنے شہر سے باہر نکل گئے میدانی علاقے میں۔ اب اگر ہم وہاں عصر پڑھیں گے تو 2 ہی پڑھیں گے، بس ارادہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی دور جانا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، اپنے شہر سے 20-25 کلومیٹر آگے نکل چکے ہیں، کھیت اور میدانی علاقے سے گزر رہے ہیں، تو اب نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، وہیں سے قصر شروع، اور جب تک سفر میں رہیں گے قصر پڑھتے رہیں گے، جب تک سے مطلب یہ ہے کہ اگر 15 دن سے یا اس سے کم اگر ایک جگہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو ہم مسافر ہیں۔ اگر 15 دن سے زیادہ، 16 دن 18 دن 17 دن، اتنے دن وہاں رکنے کا ارادہ ہے اور یہ طے ہے کہ ہمیں اتنا کام ہے، اتنے دن ہم یہاں رکیں گے، تو اب وہاں مسافر نہیں رہیں گے، اب وہاں ہمیں پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسافر کا مسئلہ 15 دن سے کم ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب تاجر ہیں، الحمدللہ سفر کرتے ہیں، ہم بنگلور گئے اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بنگلور کے شہر کے اندر 15 دن رکنا ہے یا 16 دن رکنا ہے، تو اب ہم وہاں مسافر نہیں ہیں، پوری نماز پڑھیں گے اور سنت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہاں، ہمارا سفر تو 1 مہینے کا ہے، مسائل کو سمجھیے، ہمارا سفر 20 دن کا ہے، لیکن اس 20 دن کے اندر 4 دن اس شہر میں، 2 دن اس شہر میں، 3 دن فلاں جگہ، 4 دن فلاں جگہ، اس طرح سے ہمارا سفر ہو رہا ہے، اور کہیں مستقل رکنا نہیں ہو رہا ہے، تو ہر جگہ ہم مسافر ہیں۔ بنگلور گئے، میسور گئے، کوئمبتور گئے، کیرلا گئے، اور کہیں بھی جہاں گئے، 2 دن یہاں، 4 دن وہاں، 3 دن وہاں، رکتے چلے گئے، ہر جگہ ہم مسافر ہیں۔ چاہے ہمارا یہ سفر کئی مہینے کا کیوں نہ ہو جائے، ہم مسافر رہیں گے، اس لیے کہ ایک جگہ ہم رک نہیں رہے ہیں، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، تو ہم مسافر رہیں گے۔ اب ایک مسئلہ سفر سے متعلق اور سمجھیے۔ اب ہماری سفر سے واپسی ہو گئی، ابھی میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا کہ تقریباً 70 کلومیٹر سے مسافر بنتے ہیں۔
اب ہم لوٹ رہے ہیں واپس. اب ہمارا شہر 20 کلومیٹر باقی ہے، یعنی بنارس پہنچنے والے ہیں 25 کلومیٹر باقی ہے، 20 کلومیٹر باقی ہے مثال کے طور پر. نماز کا وقت ہو گیا، ہم ٹرین میں ہیں، اے سی میں سفر کر رہے ہیں، نماز کی بھی سہولت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اب اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا، ابھی بنارس 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر باقی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم وقت کے اندر اندر بنارس پہنچ جائیں گے. غور سے سنو یہ مسئلہ، بہت لوگ پوچھتے ہیں، اب پوچھنا بھی چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ ہم ظہر کے وقت کے اندر اندر بنارس پہنچ جائیں گے، 25 کلومیٹر باقی ہے اور ابھی ظہر کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. لیکن ہمارا جی چاہتا ہے کہ وقت ہو گیا، کیوں نہ ہم ٹرین ہی میں نماز پڑھ کے فارغ ہو لے. تو اب ہم جب نماز پڑھیں گے، جبکہ بنارس 25 کلومیٹر پر ہے، ظہر کی نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. وہاں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسافر تو 70 کلومیٹر پر بنتے ہیں اور اب تو ہم اپنے شہر سے 25 ہی کلومیٹر دور ہیں، لہذا ہم پوری نماز پڑھیں. نہیں، یہ شریعت کا قانون ہے. پوری نماز ہم اس وقت پڑھیں گے جب اپنے شہر کی آبادی آ جائے گی، اپنی شہر کی آبادی میں داخل ہو جائیں گے. اس وقت اگر نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. مثلا ہمارا شہر 15-12 کلومیٹر آبادی میں پھیلا ہوا ہے، اب 12 کلومیٹر تک یا اس کے اندر آ گئے اور اب ہم نے نماز پڑھی تو پوری پڑھنی ہے. لیکن ابھی 25 کلومیٹر دور ہیں، آبادی سے باہر ہیں، اگرچہ ضلع شروع ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اگر ظہر یا عصر یا عشاء پڑھنی ہے تو ہم اس نماز کے اندر قصر کریں گے. یہی شریعت کا حکم ہے. غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں پوری پڑھنی ہے. پوری نہیں پڑھنی ہے جب تک آپ اپنی آبادی کے اندر داخل نہ ہو جائیں. اب ایک مسئلہ اور سمجھیے. میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، بہت مشکل سے بول رہا ہوں، اللہ بلوا رہا ہے، ورنہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید میں بول نہیں پاؤں گا، گلے بالکل بند ہیں. بہرحال ایک مسئلہ اسی سے متعلق اور سمجھیے. ہم سفر میں گئے اور سفر کی حالت میں کچھ مصروفیت رہی، کچھ غفلت ہوئی، نماز چھوٹ گئی. 4-6 وقت کی نماز ہم سفر میں پڑھ نہیں پائے، چھوٹ گئی ہے. اب ہم اپنے شہر واپس لوٹ گئے. اب ہم اپنی اس چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کر رہے ہیں. تو کیسے قضا کریں؟ اس میں بہت کنفیوژن ہے لوگوں کو. ایک طرف تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا شہر ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اپنے گھر میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز قضا کر رہے، لہذا جیسے ہم اپنے شہر میں رہ کر نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھیں. نہیں، اگر سفر کی حالت میں ہماری نمازیں چھوٹی ہیں اور ہم اپنے شہر میں آ کر ان سفر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر رہے ہیں تو قصر پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ جو نمازیں ہماری چھوٹی تھی وہ قصر کی چھوٹی تھی، لہذا جیسی چھوٹی ہے ویسے ہی اس کی ادا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وطن میں آ گئے، شہر میں آ گئے تو اب ہم پوری نماز پڑھیں گے، یہ نہیں ہے. ہماری نماز مثال کے طور پر سفر میں عشاء کبھی چھوٹ گئی، کبھی ظہر چھوٹ گئی، کبھی عصر کی نماز چھوٹی ہے، اور ہمیں احساس ہوا کہ ہماری فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے،
تو اپنے گھر میں اپنے شہر میں آ کر جیسی چھوٹی ہے ویسے ہی پڑھیں گے. اور یہی مسئلہ اس کے برعکس بھی ہے، وہ بھی سمجھ لو. اگر ہم نے اپنے شہر میں رہتے ہوئے ظہر عصر عشاء نہیں پڑھی تھی کسی دن، اب ہم باہر چلے گئے سفر میں، ہمارے پاس 2 گھنٹے کی فرصت ہے، موقع ہے، دل میں بات یہ آئی کہ موقع ہے، ابھی 2 گھنٹہ کوئی کام نہیں ہے، تو ہم لاؤ اپنے وطن کی، اپنے شہر کی چھوٹی ہوئی نماز کی قضا ہی کر لے، اس لیے کہ گھر پہ رہ کر کے موقع نہیں ملتا، لاؤ قضا کر لے. تو اب ہم جب سفر میں اپنے شہر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں گے تو پوری پڑھیں گے، وہاں قصر نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ جس حیثیت پر نماز کا وقت ختم ہوا ہے اسی حیثیت کی نماز متعین ہو گئی اور اسی طریقے کی نماز پڑھنی ہے. خوب اچھی طرح اس مسئلے کو اور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح اب سفر سے ہٹ کر ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ مسئلہ ہے سجدہ سہو سے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہو 1-2 رکعت مثال کے طور پر، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے کھڑا ہونا ہے، اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرنی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں سلام بھی نہیں پھیرنا ہے، امام سلام پھیرے گا اور ہم بغیر سلام کے نم کھڑے ہو جائیں گے اپنی رکعت کو پوری کرنے کے لیے. بسا اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی رکعت کو جو چھوٹی ہے یاد رہتی ہے، اس کے باوجود امام جب سلام پھیرتا ہے تو غلطی سے ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں، اور ایک طرف سلام پھیرا کہ یاد آیا کہ ارے ہمیں تو ابھی نماز ہماری رکعت باقی ہے اور ہم نے سلام پھیر دیا. ایسی صورت میں جب ہم نے ایک طرف یا 2 طرف بھی سلام پھیر دیا اور ہمیں یاد آ گیا کہ ہماری رکعت چھوٹی ہے، فوراً کھڑے ہو جاؤ اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرو اور سجدہ سہو کرو. اگر ایک طرف بھی ہم نے بھولے سے سلام پھیرا تھا اور ہمیں یاد آ گیا تو بھی ہمیں اخیر میں سجدہ سہو کے ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کرنی ہے. یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے ہیں، اس پر دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے. وقت بھی کچھ زیادہ ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اور نماز کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات 2 اعلان ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ اشتہار آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ 7 اور 8 دسمبر جمعرات اور جمعہ کو سیرت کانفرنس پرانی عیدگاہ پرانے پل کی عیدگاہ میں ہو رہی ہے. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع بنارس جو ادھر کئی سال سے کیلنڈر شائع کرتی ہے اور ہمارا کیلنڈر اللہ کا فضل ہے بڑا مقبول ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صرف تاریخ نہیں بلکہ سحر افطار، اسی طرح سے سورج کا طلوع ہونے کا وقت تاریخ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. تو خاص طور سے ہمارے گھر کی عورتیں اس کو بہت پسند کرتی ہیں. اس الحمدللہ وہ کیلنڈر چھپ کے آ چکا ہے اور جو حضرات لیتے رہے ہیں
یا جو لیتے نہیں رہے اب لینا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پہلی فرصت میں جمعیت علماء ضلع بنارس کے ہمارے ذمہ داران، جس میں شاہد عزیزی، مولوی عبدالظاہر، عبداللہ فیصل، راشد جمال، اور مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، جو حضرات لینا چاہیں جلدی سے لے لیں، اس لیے کہ جب سال اخیر ہوتا ہے تو کیلنڈر اس کے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں چھپوانے کے باوجود پھر کیلنڈر نہیں رہتا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مانگا دیا نہیں۔ اس لیے میں آج ہی آپ سے کہتا ہوں کہ لے لیں، جتنی ضرورت ہو، 1 ہو، 10 ہو، 50 ہو، 25 ہو، جو ضرورت ہو آپ اسے حاصل کر لیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام پر بار نہ دیں۔ پچھلے سال جو کیلنڈر چھپا تھا وہ بہت مہنگا پڑا تھا، لیکن ہمیں بھی اس کا بہت احساس تھا کہ ہم نے مجبوراً ایک کیلنڈر کی قیمت 65 روپیہ وصول کی تھی، اس لیے کہ بہت مہنگا پڑا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے اس مرتبہ کوشش کی اور شہر کے پریس میں جا کر کے معلوم کیا، ان کا کوٹیشن لیا، لاگت لی، اور جتنا دبا سکتے تھے دبایا۔ اس لیے اس سال کا کیلنڈر اپنی سابقہ رقم یعنی 50 روپے کا ہوگا۔ ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت والے اس سے نفع کماتے ہیں، حاشا وکلا، یہ کاروبار نہیں ہے بلکہ یہ خدمت ہے اور سہولت ہے۔ ہم اپنا پیغام اس کیلنڈر کے ذریعے ہر گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی سو کیلنڈر ایسے ہوتے ہیں جو بغیر قیمت کے ہم دیتے ہیں، اداروں میں جاتا ہے، جمعیت علماء کے صوبائی مرکزی آفس میں جاتا ہے، اور جو ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء بزرگ ہیں ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے مدرسے کے اندر 20 کیلنڈر بے قیمت ہم بھیجتے ہیں، تو کئی سو کیلنڈر ایسے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں شاید یہ بات آتی ہوگی یا زبان پر بھی آئی ہوگی کہ یہ تو کاروبار ہے۔ کاروبار نہیں ہے، یہ خدمت ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی مقبولیت رکھی ہے، بڑے شوق سے لوگ اسے حاصل کرتے ہیں۔ آپ حضرات جلدی سے جلدی اسے حاصل کر لے، ورنہ بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ بس یہی اعلان تھا۔